بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ سیشنز ہوں گے اور ان سیشنز میں ہم ڈفرینٹ فیلڈز آف نالج کو ڈسکس کریں گے۔ ان میں ریلیجیس سائنسز بھی ہیں، سوشل سائنسز ہیں، فلاسفی، لا، ہسٹری، ان ڈفرینٹ فیلڈز کو ہم ڈیٹیل میں ان سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان سیشنز میں ہم جو اکیڈیمیا سے ان فیلڈ میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو مدعو کریں، اور جو دیگر لوگ ہیں جو ان فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم یہ سیشنز کریں اور ان سے اہم سوالات بھی پوچھیں اور ان فیلڈز کے حوالے سے بھی پوچھیں، اور ان فیلڈز میں جو اہم ڈسکشنز ہیں، ڈسکورسز ہیں، ان کو بھی جو ہے منظر عام پر لے کر آئیں۔ تو سب سے پہلا جو سیشن ہمارا ہے وہ فلاسفی پر ہے، اور اس حوالے سے ہم نے انوائٹ کیا ہے، مدعو کیا ہے ڈاکٹر محسن کو، جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ ان کی ویسے تو ملٹیپل فیلڈس میں ایکسپرٹ ہیں، لیکن فلاسفی میں یہ ان کا پیشن بھی ہے، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ اس فیلڈ سے وہ منسلک ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ایک تعارف پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے۔ جی ڈاکٹر محسن۔ شکریہ جی، بڑی نوازش۔ میرا آپ نے تعارف جو کروا دیا اس میں ایڈ کروں گا۔ میرا تعلق پشاور سے اور فلسفے اور مسلم تھاٹ کا طالب علم، اور انشاءاللہ دوران کورس یا اس دوران لیکچر کے دوران انہی موضوعات زیر بحث آئیں گے، تو انشاءاللہ مزید وہ کھل جائے گا۔ نوازش، شکریہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو محسن بھائی یہ بتائیں کہ یہ فلسفہ ہے کیا شے؟ جب بھی ہم جب سوسائٹی میں بات کرتے ہیں تو فلسفے کا جو لفظ ہے اپنے ساتھ ایک روب رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کہا جائے کہ جی فلاں سے فلاسفی پڑھ رہا ہے تو اس کی ایک رسپیکٹ دل میں ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے، اور پھر ایک ڈیفینیٹلی اس فیلڈ کی ایک پریسٹیج بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے فلسفہ؟ اور یہ بھی بتائیں کہ فلسفہ کیا نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے بڑا فلسفی ہے، تو یا جب ہم خاص طور پہ اقبال جیسی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ڈسٹنکشن کرنی پڑتی ہے کہ یہ تو اقبال کے نظریات ہیں، لیکن اقبال کا فلسفہ اور ہے۔ تو یہ فلسفہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ فیلڈ ہے کیا، اور پھر ہم آگے جو دیگر اس فیلڈ سے جو متعلق سوالات ہیں وہ آپ سے کرتے ہیں۔ فلسفہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پرانا اسکول آف وزڈم ہے یا ڈسپلن آف وزڈم ہے۔ تو فلسفہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی کی ہیومن تہذیب پرانی ہے، اور جب سے تہذیب اور علم اور ادب کا جو ہے رواج عام ہوا ہے، تب سے فلسفے نے جو ہے نا اپنی داغ پہ ڈالی ہے۔ فلسفہ چونکہ سب سے پرانی ڈسپلن نالج ہے، سب سے پہلا سمجھا جاتا ہے مدر آف آل سائنسز، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر دور میں فلسفے کی تشریحات الگ الگ ہوئیں، یعنی کسی زمانے میں مذہب کا ڈھنکا بج رہا تھا تو فلسفے کی تعریف مذہب کے لینس سے کی گئی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ معیشت کا ڈھنکا بج رہا تھا تو مارکسسٹوں نے یا اس قسم کے جو اور فلسفی تھے انہوں نے اس کی تعریف معاشی پیراڈائم کے اندر کی، اور لائک وائز مختلف ادوار میں اس کی مختلف تعریف چلتی رہی۔ لیکن جس چیز پر آپ سمجھیں کہ اتفاق ہے اور عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ فلسفہ کہا جاتا ہے اٹ از لو فار وزڈم۔ تو میں مثال سے کہتا ہوں کہ تھیلیس جو تھے وہ یونان کے سب سے پہلے اور بڑے فلسفی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا ٹوٹل تھاٹ یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام دنیا پانی سے بنی۔ تو اب یہ تھاٹ کو اتنا بڑا تھاٹ نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑا نئیف قسم کی اور بڑی کروڈ قسم کی بات ہے، لیکن ان کو فلسفی اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے چیزوں کی ڈسپلن اور ریشنل توجیہ پیش کی۔ تو اس لیے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سپرسٹیشن کا سہارا نہیں لیا، بلکہ ایک دلیل کی بنیاد پر اپنی گفتگو کو آغاز کیا، تو اس لیے اس کو وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فلسفہ اٹ از لو فار وزڈم۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک۔ بات ہمیں اب سمجھ میں آ گئی کہ فلسفہ جو ہے لو آف وزڈم، ٹھیک ہے، یعنی حکمت سے محبت جو ہے اسے فلسفہ کہتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے ایک اور فیلڈ آف نالج بھی ہے جسے تھیولوجی کہتے ہیں۔
اردو میں ہم اسے الہیات کہہ دیتے ہیں. تو یہ دو جو فیلڈز ہیں ان میں کیا ریلیشن شپ ہے یا کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ جب تھیولوجسٹ اپنے آرگومنٹ کو پیش کرتے ہیں تو وہ بھی فلاسفرز کی طرح بڑے ساؤنڈ بنیادوں پر جو ہے اسے کھڑا کرتے ہیں، ایک پورے فریم ورک کے ساتھ اسے پیش کرتے ہیں، ایک منظم انداز میں پیش کرتے ہیں. تو ان دونوں فیلڈز میں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ تھیولوجی جو ہے وہ بھی ایک فلسفی کی ایک شاخ ہے یا وہ علیحدہ سے ایک فیلڈ آف نالج ہے. تو اس کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں. تو اس کو میں ایسے رسپونڈ کروں گا کہ اقبال بھی ریکنسٹرکشن میں اس کا ڈفرنس انہوں نے ایک جگہ بتایا اور بڑا مؤثر طریقے سے بتایا. انہوں نے یہ بتایا کہ جو زندگی کے بنیادی سوالات ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، یہ دنیا کیا ہے، اس کی اصل حقیقت روحانی ہے یا مادی ہے، یا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے نہیں ہونا، یہ اہم ترین سوالات ہیں. اور اس کو جواب دینے کے لیے فلسفی بھی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اور مذہب کا بھی یہی موضوعات ہیں. تو مذہب اور فلسفی کے اپروچ میں یہ فرق ہے کہ مذہب ایک اتھارٹی کو تسلیم کرتی ہے. وہ آپ نے کسی پیغمبر کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا، آپ نے کتاب کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا اور لائک وائز اس کی رہنمائی میں آپ نے آگے چلنا ہے. فلسفہ دوسری طرف بغیر کسی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے ریزن کی بنیاد پر مکمل مسائل کا حل کرنا چاہتا ہے. تو اس میں ریزن کے علاوہ وہ کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اب مذہب مثال کے طور پہ وہی کو ایک بہت اہم سورس آف نالج سمجھتا ہے، لیکن ایک فلسفی کے ہاں وہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی ریزن اور وہ اس کے جو سینس پرسیپشن ہے وہ اس کے دائرہ کار سے باہر ہے. تو یہاں سے بیسک بنیادی فرق پیدا ہوتا ہے دو فیلڈز کا، کہ مذہب ایک طرف اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہے، وحی کو تسلیم کرتا ہے، انٹیوشن کو تسلیم کرتا ہے، اور دوسری طرف فلسفی صرف سینس پرسیپشن اور ریزن کو اپنی بنیاد بنا کر اسی پر اپنا پورا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر ایک مسلم تھیولوجسٹ ہوگا تو وہ اس کے نزدیک قرآن و سنت کی امپورٹنس ہے. ہاں، اب اس کو ریشنلائز اگر اس نے کرنا ہے ان تھاٹس کو تو پھر وہ آرگومنٹ بلڈ کرے گا. جبکہ فلاسفر جو ہے وہ ایک پرابلم کو دیکھے گا اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا پیورلی ریزن کی بنیاد پہ. وہ کسی قسم کی اتھارٹی یا کسی قسم کے ٹیکسٹ کو اپنے لیے اتھارٹی نہیں مانے گا. ایسے ہی یہ بالکل ایسے ہی ہے. وہ اس کے نزدیک لٹمس ٹیسٹ ریزن ہے، نہ کہ کوئی اتھارٹی. ٹھیک ہے، زبردست. ٹھیک ہے جی، اب ہم تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اور یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کوئی بھی ریلیجیس بندہ ہے جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، وہ بھی اس قسم کے کویشچنس کو جو ہے فیس کرتے ہیں وہ لوگ بھی. تو ہم مسلمان بھی اس کو فیس کرتے ہیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں اور ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات، جیسا کہ آپ نے جن سوالات کا ذکر کیا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، خیر و شر کی حقیقت کیا ہے، اور اس طرح کے جو دیگر سوالات ہیں، ان کے جوابات اگر ہمیں قرآن و سنت سے مل جاتے ہیں تو پھر ہمیں فلسفہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو اس لیے یہ ایک آرگومنٹ ہے اور کافی اس کا مسلم میں اب یہ جی. ہمارے ہاں تو خاص کر جو ریلیجیس اور تھیولوجیکل سرکلز ہیں اس میں تو یہی آرگومنٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو اس پہ وہ ایک جو ہے نا مشہور وہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ فار برن آل دا لائبریریز the wisdom of all is in this book. تو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ سب کچھ اس میں ہے، تو بس آپ کو کیا ضرورت ہے اور طرف جو ہے رجوع کرنے کی. تو اس کا سب سے دیکھیں بیسک اس کا آنسر یہ ہے کہ چلیں ایک مسلمان کے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی کافی ہے، وہ اس سے اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے بسر کر سکتا ہے. لیکن ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ایک گلوبل ولیج ہے. یہاں کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بچ چکا ہے. جو کچھ ویسٹ میں ہو رہا ہے، جو کوئی دوسرے ملک میں ہو رہا ہے، وہ ہمارے پہ اثر انداز ہو رہا ہے. میں اس کو مثال جیسے دیتا ہوں کہ پہلے تقسیم تھی دنیا مشرق اور مغرب میں،
لیکن اب دنیا کو تقسیم کیا جاتا ہے شمال اور جنوب میں. شمال میں ترقی یافتہ اقوام ہیں اور جنوب میں جو ہے ترقی پذیر اقوام ہیں. تو نالج کے فلو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 90% جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یا انفارمیشن فلو ہوتا ہے وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتا ہے اور 10% ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتا ہے. لہٰذا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ساری کی سارا جو سیلاب ہم پہ آ رہا ہے ساؤتھ پر, ہم بھی ساؤتھ پہ ہیں, تو وہ نارتھ سے ہماری طرف آ رہا ہے. ان کے آئیڈیاز ہیں, ان آئیڈیاز کا امپیکٹ ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا کا واپ اینڈ ووپ بن کے اس نے ایک پوری اپنی تہذیب کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے. تو وہ جب آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا تو آپ کی اقدار, آپ کی روایات, ایون آپ کا مذہب اس سے نہیں بچے گا. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ جس کو آپ کہیں نا کہ مغرب کی جو اصطلاح ہے اور جو سویلائزیشن کا ہم پہ غلبہ ہے, جس کو ایڈورڈ سعید کہتے ہیں نا کہ کلچرل امپیریلزم ہے, ویسٹ کا جو کلچر ہے وہ باقی دنیا کے تمام کلچر کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے. وہ کسی کو گنجائش اس کے لیے نہیں چھوڑا. تو اب اس جگہ پر آپ الوف رہیں, آپ کہیں کہ میں نے تو ان کے تھاٹس کو نہیں پڑھنا, تو آپ ان کے تھاٹس کو پڑھے بغیر, سمجھے بغیر نہ اس کا رد کر سکتے ہیں, نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور ایک یہ تو ڈیفینسو اپروچ ہے, لیکن اس میں ایک پروڈکٹیو اپروچ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان تھاٹس کے اندر 100% شر ہی شر ہے, اس کے اندر بھی خیر کے ایلیمنٹس موجود ہیں. تو اگر آپ اس کو اچھی طرح کریٹیکلی انالائز کریں تو آپ اس میں سے شر کے پہلو ہٹا کر اس کے خیر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, جو کہ قرآن و سنت کی رہنمائی کے اندر بھی آپ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. تو اس لیے جی فلسفے کا پڑھنا پہلے بھی ضروری تھا اور اب بھی اس کی اپنی افادیت ہے. صحیح, زبردست. تو یعنی بالکل جیسا آپ نے کہا کہ ہم کسی ویکیوم میں تو نہیں ایگزسٹ کرتے, یہیں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا, اور یہ جو افکار ہیں ان کا انفلوئنس پڑے گا اور ہمیں پھر اس کو دیکھنا ہوگا, ریفیوٹ کرنا ہوگا. لیکن اس پہ ایک آرگومنٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی افکار ہیں اور جتنے بھی نظریات ہیں بے شک آ رہے ہیں اور انفلوئنس کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی کمیونٹی کو یہ سمجھا دیں اور ان کو اچھی طریقے سے یہ باور کرا دیں کہ بھئی یہ سب فتنہ ہے, ان سے دور رہیں, تو پھر ان کا انفلوئنس نہیں پڑے گا. یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا ان کو ان نظریات کو کنفرنٹ کرنے کا. تو ایک تو دوسرا راستہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب پڑھے اور اس کے نظریات کو دیکھے کہ بھئی کہاں تک انہوں نے انفلوئنس کیا ہمارے کلچر کو, ہماری تہذیب کو, اور پھر وہ ایک مطلب اس کا اوپر ایک کرٹک ڈیولپ کی جائے. تو یہ بھی تو راستہ ہے نا کہ آپ اپنی لوگوں کو کہہ دیں کہ بس یہ فتنہ ہے, اس کو چھوڑ دیں اور اس کو عام کریں تو اس بات ابھی کو. تو تک یہ بھی تو ایک راستہ. ابھی تک ہماری اپروچ ایسی ہی رہی نا, ابھی تک ہماری اپروچ ایسی ہی رہی. یہ میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ یہ اپروچ اس حد تک ہم پہ ڈومینیٹ کی کہ جامعۃ الازہر مسلم دنیا کا سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے اور سب سے پرانا مذہبی تعلیم کا ادارہ سمجھا جاتا ہے. اور مفتی ابتہو کی آپ تنقید پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت منتیں اور ترلے کرنے کے بعد ابن خلدون کو پڑھانے کی اجازت مجھے نہیں ملی جامعۃ الازہر کے اندر کہ میں ابن خلدون کو پڑھاؤں. آپ افلاطون اور سقراط اور ارسطو کو چھوڑ دیں, اس وقت بات ہو رہی ہے ابن خلدون کی. تو مسلمز نے تو آپ سمجھیں کہ اس سے کیا ڈیزاسٹر واقع ہوا, اس سے ان کا تھاٹ اسٹیگننٹ ہو گیا, وہ ترقی نہیں کر پایا, وہ ارتقاء کے پروسیس سے باہر رہا. میں اکثر فضل الرحمان, جو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی ایک بڑی خوبصورت تنقید ہے, وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ یہ بڑا تھاٹ مشہور کو ڈائنامک اور رکھنے کے لیے ویسٹرن بہت ورلڈ میں ضروری پورا ہے. نام ہے ڈاکٹر فضل. جی, ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے فلسفی تھے, اور اس کے بعد جو ایوب کے دور میں جو ادارہ بنا تھا اسلامک ریفارمیشن کا, وہ اس کو ہیڈ بھی کر رہے تھے. بعد میں وہ پھر امریکہ چلے گئے. تو ان کی مشہور کتاب ہے اسلام اینڈ ماڈرنٹی, اس میں انہوں نے اس موضوع کو بڑے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کوشش یہی کی کہ اپنے آپ کو یہ کہہ کہ یار بس اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ فتنہ ہے, دور رکھا گیا. لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں یہ چیز گھس آئی ہے, ہمارے بچے اس سے نہیں بچ پا رہے, ہمارا مذہبی طبقہ اس سے نہیں بچ پا رہا. میں ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ آج کی جو سوشل میڈیا ہے, اب سوشل میڈیا کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. اگر آپ نے اس کو اپنے پورے ریلیجس تھاٹ میں انٹیگریٹ نہ کیا تو یہ ہمیشہ ایلین رہے گا, اور جب آپ اس کو ایلین رکھیں گے تو
ہوگا کیا کہ وہ جن کا وہ ٹول ہے وہی اس کو یوز کر کے آپ پہ امپیکٹ کریٹ کرتے رہیں گے, آپ کی شب و روز اسی سے وابستہ ہیں, تو آپ کے اوپر اسی کے اثرات ہوں گے. تو نتیجتاً آپ کی وہ جو ہیجمنی ہے اس ٹھیک. تھاٹ کی آپ پر واضح ہوگی. اور اب سمجھا. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اب تو اس کو اب یہ سمجھنے کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صحیح. مغربی تہذیب کا جو شدید غلبہ ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس کے علاوہ تو کوئی اور دوسرے رائے موجود ہی نہیں ہے. تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے یہی اپروچ اڈاپٹ کر رکھی صدیوں سے, تو جس سے شدید نقصان ہوا ہے. بے شک. یہ آپ نے بڑا اچھا یاد کرایا کہ ڈاکٹر فضل الرحمان کی جو کتاب ہے اسلام اینڈ ماڈرنٹی, انشاءاللہ اس پہ ریویو بھی ہم کریں گے ان سیشنز میں, کسی آگے سیشنز میں اس بک کا بھی ریویو ہم نے کرنا ہے. تو خیر یہ جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے, لیکن دیکھیں یہ مسئلہ تو ہے نا کہ فلسفے سے محض گمراہی پھیلی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے مسلمانوں کے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے فلسفے میں ایک نام پیدا کیا, ان کی تکفیر کی گئی, مطلب, اور ان کے اگر نظریات آپ پڑھیں تو ان کے اندر کفریہ نظریات ملتے ہیں آپ کو. ابن رشد کی تکفیر کی گئی, ابن سینا کی تکفیر کی گئی. اب یہ ٹاپ کے جو نام ہیں, مطلب جب یہی لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ معاملہ سامنے, ابن عربی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے, منصور کا جو ہے معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے. تو یہ اب مطلب کیا خیر کیا اس سے برآمد ہوا, یعنی اسی لیے تو پھر جو اسکالرز ہیں وہ تو بیچارے صحیح پیٹتے ہیں نا کہ بھائی پہلے بھی تو جب فلسفہ آیا تھا اس نے کتنی گمراہیاں پیدا کی. یعنی سب سے پہلے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے وہ معتزلہ تھے, اور انہوں نے کس طریقے سے کتنی بڑی بڑی گمراہیاں پیدا کی, اور امت کا ایک بڑا حصہ جو ہے بڑے بڑے اسکالرز کو کھڑا ہونا پڑا ان کے خلاف, اور تب جا کے جو ہے ان سے ہمیں نجات ملی ان کے جو بھی باطل نظریات تھے ان سے. تو اب مطلب آپ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلسفہ پڑھنا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی سے تو یہ منسوب بھی ہے کہ انہوں نے تو حرام کر دے دیا تھا کہ فلسفہ پڑھنا جو حرام ہے. تو ان سب کے ہوتے ہوئے پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلسفہ پڑھنا چاہیے تو آخر کیوں, اور تو کیسے ابھی ہم جو میں ہے آپ اس کو بات کو جسٹیفائی. میں آپ کو ایک صرف ایک ہی مثال سے بات واضح کروں گا کہ غزالی ہماری روایت میں حجت الاسلام کے نام سے, اور ان کو جو ہے نا سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے ریسکیو کیا ہمیں یونانی یلغار کے خلاف اور یونانی فتنے کے خلاف. تو آپ ان کی جو مشہور کتاب ہے تحفات الفلسفہ, تو یہ آج بھی ایک بہت عمدہ کرٹیسزم ہے افلاطون اور ارسطو کے فلسفے کے اوپر, خاص طور پر ارسطو کے فلسفے کے اوپر. اب آپ مجھے یہ عرض کریں کہ اگر غزالی خود ویل ورسڈ نہ ہوتے یونانی فلسفے میں, وہ اس کرٹیک کو 5% بھی نہ لکھ سکتے. آپ حیران ہوں گے جو جن لوگوں نے ارسطو کو اس کے اوریجنل سورسز سے پڑھا ہے, وہ جب غزالی کو پڑھتے ہیں تو ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ غزالی نے کتنی عمدہ طریقے سے ارسطو کے تھاٹ کو ڈائجسٹ کیا ہوا تھا اور اسیمولیٹ کیا ہوا تھا. اگر غزالی اس چیز کو نہ اس طرح اسیمولیٹ کرتے تو اکثر و بیشتر جس طرح آج ہماری جو تنقیدیں ہیں, ہمیں ویسٹ کے اس تھاٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم بڑی سطحی قسم کے اس کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہمیں شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بے عزتی ہوتی ہے ہماری. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ابن تیمیہ کی جو مشہور تنقید ہے ارسطو کی لاجک کے اوپر, ارسطو کے منطق کے اوپر, وہ بہت عمدہ تنقید ہے. لیکن یقین. اگر علامہ ابن تیمیہ جو ہے آپ سوچیں کہ ان کی خود ڈیڈکٹیو ریزننگ آف ارسٹاٹل کا علم نہ ہوتا تو وہ کبھی اتنی اچھی تنقید کر ہی نہ پاتے اور اتنی مؤثر بھی نہ ہوتی. وہ آج بھی غزالی کی اور ابن تیمیہ کی تنقید دنیا میں اور علمی حلقوں میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے. تو ایک طرف آپ دیکھیں تو غزالی خود فلسفے کے جو ہے وہ طالب علم تھے, اور پھر میں وہ اکثر ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے غزالی کی, اس میں آپ دیکھیں غزالی کا جو اپنا نقطہ نظر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی فلسفے کو پڑھنے میں میں نے کبھی ہیچ محسوس نہیں کی, اور میں نے ہر ایک زندیق کے تھاٹ کو بھی دیکھا, میں نے ہر ایک مسٹک کے تھاٹ کو بھی دیکھا, میں نے ہر ایک دہریے کے تھاٹ کو بھی دیکھا, تاکہ میں حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر سکوں. تو اگر آج بھی آپ نے ایک مؤثر حکمت عملی اختیار کرنی ہے تو آپ کو جو ہے فلسفے کو دیکھنا پڑے گا. اور میں میکس ویبر کا ایک یہاں پر ایک پھر
بڑی ایک اچھی ان کا جملہ ہے. میکس ویبر کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹمپرری ہمارے جو فلسفی ہیں یا اور کوئی تھاٹ رکھنے والے ہیں, انہوں نے ایک تھاٹ ڈیولپ کیا اور اس سے امپیکٹ پیدا ہو رہا ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تھاٹ اس عصری شخصیت نے نہیں ڈیولپ کیا ہوتا, وہ سینکڑوں سال پہلے جو بڑے اساتذہ ہیں انہی کے تھاٹ کو اس نے کہیں پر اٹھا کر ملا کر ایک نیا املگم بنایا ہوتا ہے اور وہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں ان اوریجنل تھنکرز کو ہم نے نہ پڑھا ہو اور ان کے تھاٹ کو انالائز نہ کیا ہو, تو ہم جدید دور کے تقاضوں اور جدید دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے جیسے امام غزالی کی بات کرتی تو اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا. امام غزالی نے تو جو المنقذ من الضلال میں یہ واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی مباحث کیے اور فلسفے کا رد بھی کیا اپنے زمانے کے فلسفے کا, لیکن ساتھ ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر اما ملی نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ملی ہے صوفیہ کے ہاں, یعنی صوفیہ کے ہاں مجھے حق ملا. اور وہ پھر اسی راستے پہ پھر آگے بڑھ گئے. انہوں نے پھر یہ کافی عرصے ان کی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے پھر وہ ان مباحث سے وہ دور ہو گئے تھے, اور صوفیہ کے ہاں پھر ان کو ایک طرح سے اطمینان نصیب ہوا. تو جب اتنا بڑا فلسفی جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر ہی صوفیہ کے پاس ہی جو ہے وہ صحیح علم ہے یا وہیں پر ہمیں جانا چاہیے, پھر ہم دوبارہ سے اب مطلب فلسفے کی طرف جائیں. آپ یہ کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ ہر دور کے لیے آپ کو جو ہے اپنا تھاٹ ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنا نقطہ ہے نظر اس زمانے کی ٹرمینالوجیز میں ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو یہ تو لائف لانگ پروسیس ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ غزالی نے ایک تنقید لکھ دی اور وہ تنقید تمام ایجز کے لیے مؤثر ہے. ہر ایک زمانے کے نئے تھاٹس ہیں, نئے مسائل ہیں اور اس کا نیا حل ہے. وہ حل یونیک ہے, وہ پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو یہ بات کہ غزالی جو ہے بعد میں وہ اس طرف آ گئے اور انہوں نے وہ چھوڑا, یہ اس بات پہ دلیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ یونیک ہیں. اور میں ایک اور مثال سے بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں سکندر اعظم نے پوری دنیا پہ جو ہے نا ایک فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اس نے بڑی دنیا پہ قبضہ کیا, لیکن وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ایون بسمارک اور فریڈرک دا گریٹ جو تھے نا, انہوں نے بھی ایک اپنی نیپولین نے فتوحات کا آغاز کیا تو وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھے تھے. تو لہٰذا اس درمیان میں 2000 سال ہیں, دونوں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ بسمارک سے لے کر جدید دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں, یعنی گھوڑا تو دور کے بات ہے, اس کے بعد جتنی تیزی سے ایوولوشن ہوئی ہے. تو آپ کا اگر یہی خیال ہو کہ وہ پرانا تھاٹ اور وہ پرانی تنقید اور وہ پرانا راستہ ہی مؤثر ہوگا, اس سے کام نہیں چلے گا, بلکہ آپ کو جدید میٹا یعنی فزکس فلسفہ جو ڈیولپ ہے اس کرنی میں پڑے گی. جدت بھی آ گئی ہے. ہاں، نئے نظریات ہیں, نئے تھاٹس ہیں, اس کو سمجھ کے پھر ہی تبھی آپ اس کا جو ہے جواب دے سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن دیکھیں بات تو یہ ٹھیک ہے, مطلب ہم جدید فلسفہ جو ہے اب تو بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ جب فلسفیانہ جب ہم سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں تو اب تو ہم مابعد جدید دور میں نا, جدید دور سے بھی اب آگے جا چکے ہیں. تو پھر ہمیں مابعد جدید کا جو مابعد جدید دور کا جو فلسفہ ہے, پوسٹ ماڈرن فلسفی, اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو یہ پرانے جو فلسفے ہیں ان کو پھر تو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. تو وزیر صاحب جو فلسفہ ہے نا, یہ پرانے فلسفوں کی بنیاد پر ہی جدید فلسفہ ارتقا پا کر آگے آیا. میں اس پہ اکثر پروفیسر وائٹ ہیڈ کا ایک جملہ کہتا ہوں کہ پروفیسر وائٹ ہیڈ کہا کرتے ہیں کہ جو تمام ویسٹرن فلسفی ہے, دا انٹائر ویسٹرن فلسفی از فٹ نوٹ ٹو پلیٹو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ افلاطون کا اتنا امپیکٹ ہے صحیح. کہ بس یہ اس کی آپ سمجھے تفصیل ہے, یہ اس کی تصریح ہے, ایکسپلیکیشن ہے یہ افلاطون کی. تو یہ جو پرانے اساتذہ ہیں یہ بہت ہی مؤثر تھاٹ رکھتے تھے. اور آج اگر آپ
पोस्ट मॉडर्निस्ट थाट को समझना चाहते हैं या मॉडर्निस्ट थाट को समझना चाहते हैं, तो इन थॉट्स को समझे बगैर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हासिल नहीं होगी, या कम से कम उसकी सही अंडरस्टैंडिंग हासिल नहीं होगी। तो लिहाजा आज भी अफलातून या अरिस्टू, हम ये तो नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो उनके उनके थॉट से हमेशा फ़ायदा हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन बहरहाल हमारी तारीख है, हम उसको इनकार नहीं कर सकते। हमें देखना है कि कहाँ उससे फ़ायदा हुआ, कहाँ उससे नुकसान हुआ, लेकिन इन थॉट्स का असर और इसका इम्पैक्ट कोई इनकार नहीं कर सकता। सही। अच्छा, तो ठीक है, ये बात आप वाज़ेह कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है आज के दौर में भी जो फ़लसफ़ा है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जो भी वेस्टर्न तहज़ीब का जो एक हमारे ऊपर गलबा है उस वाले से हम कुछ कर सकें, कुछ उसकी क्रिटिक डेवलप कर सकें। ये बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन ये बात तो अपनी जगह पे एक मुसलमा हकीकत है कि जो लोग भी इस राह में आगे बढ़े वो उनमें बहुत कम है जो सरवाइव कर सके। खुद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह भी ये फरमाते थे कि अज़ाब दानिश हाज़िर से बाखबर हूँ मैं, कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिस्ल खलील। तो अब इस मुसीबत का क्या करें, अब कैसे, यानी वो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं कि जिनका ख्याल अगर रखा जाए तो हम सर्वाइव कर सकते हैं इस राह में, इस फील्ड में। क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे लोग जाते हैं वहाँ पे, तो फिर उनके नज़रियात से ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि फिर वो अपने वो उस फ़लसफ़े की क्या क्रिटिक डेवलप करनी होती है, उन्होंने वो अपने जो बुनियादी तसव्वुरात हैं दीन के, उनकी क्रिटिक डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसका क्या किया जाए? तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन आप इकबाल को ही ले लेना। आपने इकबाल की बात की, तो इकबाल की जो रिकन्स्ट्रक्शन है, आप इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 300 साल में इससे मौसर मुकदमा मुसलमान अपना पेश ही नहीं कर सके। तो वो क्यों? वो ऐसे कि इकबाल, आप देखें, आप हैरान हैरान कुन हद तक कि इकबाल जब वो लेक्चर दे रहे हैं और उससे चंद माह पहले जो किताब पब्लिश हुई, इकबाल ने उसको भी देखा हुआ और उसको भी रेफरेंस में डाला हुआ। तो इकबाल का जो आप कहें उसका थीसिस है, वो इसीलिए आज मुस्लिम दुनिया में एक बहुत इफेक्टिव डॉक्यूमेंट समझा जाता है कि उसने उस डिक्शन में बात की जो डिक्शन राइज है, बजाय इसके कि आइसोलेशन में उसने अपने फॉलोअर्स या अपने मुसलमानों के लिए बात की, जिससे वेस्ट को या दुनिया के दूसरे बाशऊर लोगों को एड्रेस ही नहीं किया जा सकता। तो इसी से मौसर वो पैदा होगा। बहरहाल हमारे यहाँ ये बात दुरुस्त है कि इसका भी इम्कान मौजूद है, लेकिन हल हमारे पास इसके अलावा कोई मौजूद नहीं है कि हमें इन थॉट्स को देखना है, और इस देखे बगैर जो नुकसान होगा वो देखने से कई ज्यादा, यानी अगर देखना इसलिए जरूरी है कि जो दूसरा नुकसान हो रहा है वो तो बस हमें आके वो एक सैलाब है, रेला है जो हमें बहा के ले जा रहा है। तो इसमें भी मैं इससे इनकार नहीं करता कि सारे के सारे रहनुमाई पाएंगे और सारे के सारे, उसमें भी खदशा है, लेकिन यह है कि बहुत कभी इम्कान मौजूद है कि एक इफेक्टिव तनकीद भी सामने आएगी उसके ऊपर। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की अपना एक कमाल है, अपना एक एजाज है, वो खुद मुआजा है। तो उसकी रहनुमाई भी बड़ी इंटीग्रेटेड है, बड़ी वेल नाइटेड है। तो बिल्कुल, फलसफे ये के बात सिस्टम आपने बिल्कुल मुझे नहीं लगता फरमाई कि कि कोई अल्लामा इतना इकबाल खुद भी फरमाया करते थे ना कि मजबूत सिस्टम डेवलप हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अल्लामा इकबाल खुद भी तो यही बयान करते थे ना कि पीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि यानी कुरान मजीद के साथ अगर हमारा ताल्लुक जुड़ा रहे तो इसकी रहनुमाई में इंशाल्लाह हम इस राह में आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी एक सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं आज का सेशन के। ये अक्सर कहा जाता है कि जैसे वेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक उनकी हिस्ट्री है, जब उन्होंने भी फ़लसफ़े को हराम करार दे दिया तो उसके बाद से फिर वो डार्क एजेस में चले गए। ठीक, वो फिर 1000 साल तक फिर वो इसी कंडीशन में रहे। बाद में जाके जब फिर मार्टिन लूथर खड़ा हुआ और उसने फिर चर्च की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज कर दिया, तब कहीं जाके वहाँ पे जो है ना ये जो थॉट है डेवलप होना शुरू हुई, वेस्टर्न थॉट। जैसे इकबाल कहते हैं ना कि हरफ गलत बन गई इसमत पीर कुनश,
اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں، یعنی فکر کی نازک کشتی نے سفر کرنا شروع کیا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا اس کا کیا پیرل اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی اسلامک ہسٹری میں کیا؟ اور یہ بڑا ایک مطلب ایک تھاٹ ہے، بڑا مشہور تھاٹ ہے کہ مسلمز آر گوئنگ تھرو مسلم ڈارک ایجز ایٹ دی مومنٹ، یعنی ہم جو ہے نا اس پہ ڈارک ایجز سے، اپنی ڈارک ایجز سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں بھی شاید ایک مارٹن لوتھر کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ اس پر متفق ہیں؟ کیا ہمارا مارٹن لوتھر جو ہے آ گیا ہے، آنا ہے یا آ سکتا ہے؟ تو یہ ویسٹ کا جو آپ دیکھیں گے ڈارک ایجز سے گزرا ہے، اس کے اوپر بھی بڑا کلام ہو چکا ہے۔ تو اقبال کا نقطہ نظر اور نیٹشے کا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ جو پوسٹ سوکریٹک فلسفی تھے، پوسٹ سوکریٹک فلسفیوں سے مراد جو سقراط، افلاطون اور ارسطو، وہ کہتے ہیں ان کا تھاٹ بڑا انرویٹنگ تھا، اور جب اس تھاٹس نے ویسٹ میں اپنا امپیکٹ کریٹ کیا تو اس کی وجہ سے ان کا پورا تھاٹ جمود کا شکار ہو گیا۔ اور نیٹشے بھی یہ کہتا ہے کہ جو پری سکریٹک فلسفی تھے، جو پہلے کے فلسفی تھے، پرمینیڈیز اور اس سے پہلے جو اور ہیراکلیٹس اور اس قسم کے فلسفی جو تھے، کہتے ہیں ان کا تھاٹ وائبرنٹ تھا اور اس سے تہذیب ترقی کر پاتی تھی۔ تو میں اس تھیسس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو پوسٹ سوکریٹک تھاٹ تھا، جس وقت اس نے مسلم دنیا میں بھی آیا تو ہماری 2-3 صدیاں اس نے ضائع کی، کیونکہ ارسطو جو تھے وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کے بانی تھے، اور نہ صرف بانی تھے بلکہ انہوں نے اس کو اپنے اینڈ تک پہنچایا۔ وہ اتنے ناپائے روزگار اور ایک ایکسینٹرک پرسنالٹی تھی، لیکن ڈیڈکٹیو ریزننگ سے سائنس ترقی نہیں کر پاتی، تہذیب ترقی نہیں کر پاتی۔ تو وہ ویسٹ میں کہاں سے آئی، یہ بات تو ابھی بریفالڈ اور بڑے بڑے ہسٹورینز نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جو ویسٹ کا ڈارک ایج چھٹا وہ اسپین کے اثرات ہی تھے، کہ جس میں ایک طرف آپ اس کو ریلیجس اثرات دیکھتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کی فارم میں چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، تو دوسری طرف وہاں پر بھی ڈیڈکٹیو ریزننگ کو چھوڑ کر جو انڈکٹیو ریزننگ تھی مسلمانوں کے ہاں رائج تھی، تو اس نے وہاں جا کر ایک بڑا اچھا امپیکٹ کریٹ کیا اور وہ اس سے نکلے۔ باقی آپ نے جو بات فرمائی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم مسلمان اپنے تاریخ کے بدترین دوروں میں سے کسی دور میں گزر رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت نہ فکر ہے، نہ سیاست ہے، نہ معیشت ہے، اور جس فیلڈ کو بھی آپ اٹھائیں تو ہمارے اس کے اندر کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی دوبارہ سے یہ اسی علم و حکمت کو دوبارہ سے ریوائز کر کے اور ادارے بنا کر اور دوبارہ سے علم کی بنیاد پر ہی کھڑے ہو سکتے ہیں، ادروائز کوئی ہمارے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر محسن بھائی، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو بہت کچھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پہلے سیشن میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اور ٹاپکس بھی کھل گئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، جیسا کہ اب ڈاکٹر محسن نے اس طرف اشارہ کر ہی دیا ہے کہ ہم اب گریک فلاسفی کو پہلے دیکھیں گے، اور اس کی جو چیزیں پرسنالٹیز ہیں ان کے کیا اثرات ہوئے ان کو پہلے ہم دیکھیں گے، انالائز کریں گے، اور پھر ہم اس کے بعد جدید اور پھر ماں بعد جدید جو فلاسفی ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو بہت کچھ ہے، ایون آپ اگر اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو اس میں بہت سے اہم سب ٹاپکس بھی اب شروع ہو چکے ہیں، یعنی کھڑے ہو چکے ہیں، ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ان سیشنز میں اپنے فیڈ بیک بھی دیجیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کویشچنز اگر آپ کے ہیں تو وہ ضرور ہمیں بھیج دیجیے، جو بھی ہمارا therevivalmedia@gmail.com ہے اس پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اور ہمیں ویسے بھی آپ دیگر جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی آپ میسیج ہمیں کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر محسن کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔